بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں ریکارڈنگ شروع. یہ بات تو بالکل صحیح ہے، مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن وہ بات اور کلیئر ہو گئی کہ تو لازم بات ہے وہ جو عمل فقط عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک عمل میں صالحیت نہ ہو، صالحیت نہ ہو. اور صالحیت جو ہے وہ آپ کی پاکیزہ نیت سے آتی ہے، اور پاکیزہ نیت آپ کے ایمان اور تقوی سے آتا ہے. ٹھیک ہے، پاکیزہ نیت بھی خود بخود نہیں کہیں سے ابھر کے آ جاتی، تقویٰ سے وہ بھی ایمان اور تقوی کی بنا پر آتا ہے. ایمان تو ٹھیک ہے، تو ایمان اور تقوی جو ہے وہ اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان کے نفس میں طہارت نہ ہو، تزکیہ نہ ہو. تو تو اس کا یہ مطلب پورا ایک کمپلیکس بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی معرفت آپ کے اندر ایمان پیدا کراتی ہے یا کرانا چاہیے. آپ کا ایمان آپ کو نیکی کے رستے پر لگاتا ہے، آپ کی ذات کو پاک کرتا ہے، اس سے پھر آپ اچھے عمل کرتے ہیں، پھر ایمان بڑھتا ہے. یہ مطلب پوری ایک کمپلیمنٹری ایک سائیکل چل رہی ہوتی ہے. ایک سائیکل چل رہا ہے، پورا ایک سائیکل چل رہا ہے. اس میں یہ کوئی چیز انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں لوگ بات کرتے ہیں نا نادانی والی، کہ جناب پہلے ایمان بنا لیں یا پہلے معرفت بنا لیں پھر کام کریں گے. یہ اس طریقے سے ورک نہیں کرتا. یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. یعنی آپ 2 قدم آگے بڑھتے ہیں معرفت کے رستے پر، اس کے لحاظ سے آپ کے عمل میں بہتری آتی ہے، وہ عمل آپ کے ایمان کو ری انفورس کرتا ہے، ایمان آپ کے عمل کی کوالٹی کو بہتر بناتا ہے. یہ پورا یہ پہیہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے، یہ حساب ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ کیا ہے کہ جو پرابلم میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک بات سمجھائی تھی کہ ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہمارا جو دین جس طریقے سے ہم کو سکھایا جاتا ہے وہ سیکوینس الٹا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ الٹا سیکوینس کیوں ہے کہ پہلے ہم بچوں کو ایمان کی طرف لانے کے بجائے ان کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کی پوری لسٹ پکڑا دیتے ہیں، اور ہم یہ نہیں بتاتے بچوں کو کہ نماز کے اندر ایک کوالٹی کی شرط ہے تب نماز کا ثواب ہے. ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لو تمہیں اتنا ثواب مل جائے گا. یہ بات بالکل غلط ہے. نماز پڑھنے پر کس بات کا ثواب ہے؟ حقیقتاً تو ایسا نہیں. لیکن شاید اس کا جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو 7 سال تک نماز کا عادی کرو، تو اس چکر میں جو ہے نا وہ سختی بھی ہوتی ہے اس چکر میں. وہ بات صحیح ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ بڑے ہونے کے بعد بھی کیا لوگوں کے دماغ میں کیا باتیں رسوخ کر رہی ہوتی ہیں، کیا باتیں ثابت ہوتی ہیں. یہی سب ہوتا ہے نا، نہیں ہوتی. ہاں صحیح ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زیارت کے سفر پہ چلے گئے، اور جناب ہمارے اس میں دھڑا دھڑ ثواب بنے چلا جا رہا ہے. ہمارا بینک بیلنس بن گیا. تو اس طریقے سے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. ہاں یہ کام خراب والے جاتے ہیں. کیونکہ یعنی آپ اس کو دیکھ لیں، چاہے آپ قرآن کو دیکھ لیں، چاہے اہل بیت جو آیت آپ نے جس کا حوالہ دیا وہ خود بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا، بالکل صحیح کہ جو چیز خدا قبول کرتا ہے وہ قبول کرتا ہے آپ کے کلمہ طیب کو، آپ کے نفس کو خدا قبول کرتا ہے. یعنی انسان قبول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان قبول یا ریجیکٹ ہوتا ہے، اور انسان کی قبولیت کی بنا پر اس سے جتنی چیزیں اس کی ذات سے وابستہ ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، قبولیت کا مسئلہ یہ ہے، قبولیت کا مسئلہ یہ تھوڑی ہے کہ میں الگ کھڑا ہوں، میرے اعمال الگ ہیں، وہ میں نے ایک کرنسی نوٹوں کے طریقے سے پکڑا دیا، انہوں نے کہا جی ایکسیپٹڈ، میرے پاسپورٹ پہ مہر لگ گئی، جائیے جنت میں جائیے. ہاں تو ہمارے کانسیپٹ یہی ہے کہ اعمال ہمارے قبول ہوں گے تو وہ اعمال ہمیں لے کے جائیں گے. اس قسم کے عجیب و غریب تصورات جو ہے نا وہ ہمارے دماغوں میں بیٹھ جاتے ہیں. پھر نہیں یہ کانسیپٹ تو سچی بات ہے کہ بھی ہمارے اعمال جو ہے قبول ہو جائیں گے تو ہم وہ اعمال ہمیں لے جائیں گے جنت میں. جی
یہ زیارت ہمیں جنت لے جائے گی، یہ نماز، یہ حج ہمیں تو جنت یعنی لے کہ جائے گی. اور یہ باتیں بہت دفعہ مطلب خود قرآن کریم کی آیتوں میں یہ معاملات موجود ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی کلمات میں ہیں. جیسے دیکھیں میں ایک مثال دوں، پھر ہم حضرت ابراہیم پہ بات شروع کرتے ہیں کہ ایک کسی صحابی نے چھٹے امام سے، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری نماز قبول ہے؟ آپ میں سے کسی نے سنا ہے یہ روایت یا جی سر. اندازہ کر سکتے ہیں جی کیا؟ جی جی شاید میں نے یہ جواب تھا کہ اس کے بعد تمہارے اندر جو ہے وہ ہم، کوالٹی میں کیا فرق آتا ہے ایک نماز تبدیلی پڑھنے آ کے بعد، جائے، تبدیلی. جی ایک تبدیلی آئی کہ نہیں آئی ہمارے. یعنی کہ تمہارے نماز ادا کرنے کے بعد کی حالت نماز ادا کرنے سے پہلے والی حالت سے بہتر ہوئی تو نماز قبول ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہی کہ وہی حالت رہی تو پھر یہ نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوئی. تو پھر یعنی جیسے آپ کا ہوتا ہے نا وہ اس میں کہ اگر آپ یعنی کسی انسان کے کارڈیو کی لائن فلیٹ ہو جائے تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مردہ ہے، مردہ ہے نا، فرق ہی نہیں پڑ رہا. پلس نہیں آ. خدا کی بارگاہ سے گھوم پھر کے آ گیا، الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین سب بول بال کے آگے، کوئی فرق ہی نہیں پڑا. ٹھیک، تو اس کی لائن کیا ہوگی؟ اس کی لائن فلیٹ ہے. فلیٹ ہے. لائن فلیٹ. اور شاید کچھ بیچارے بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہوں جن کی لائن ڈپ کرتی ہو، نیچے جاتی ہو، ہاں ایسے بھی ہو سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ اگر کسی نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، یا دنیا کے کسی مطلب کے لیے نماز ادا کی تو اس کی لائن ڈپ کرے گی، مطلب ایون فلیٹ بھی نہیں رہے گی، وہ اور نیچے چلی جائے گی. ہاں وہ تو ہے. تو یہاں پر میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ امام نے اس سے یہ کیوں نہیں کہا کہ مرنے کا انتظار کرو؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ یعنی ہمارا جو نقطہ نظر تو یہی ہے نا کہ جنت، جہنم، نامہ عمل سب مرنے کے بعد کھلے گا نا. ہاں تو آپ کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا بھائی ابھی تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ تمہاری نماز کا ثواب ملا یا نہیں ملا یا کیا ہوا؟ یہ تو مرنے کے بعد جب یہ باب عمل، دار عمل سے نکلو گے، جب نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تب پتا چلے گا کہ نماز قبول ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. یہ کہنا چاہیے تھا نا اکارڈنگ ٹو اوور کنسپٹ. ہاں یہ صحیح ہے. بتائیں. بالکل صحیح. تو اس لیے یہ سوال تو آپ نے اٹھا کے بہت کچھ کھول دیا. جو کچھ ہے وہ یہی پر ہی ہے. پھر جو بات میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جنت، جہنم ہر چیز آپ کے اندر ہے، آپ کے ساتھ اندر ہے، آپ کے اندر ہی موجود ہے. اس کے لیے نہ مرنے کی ضرورت ہے نہ قیامت پہنچنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات اس جملے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے نفس کی حالت ہے. کہ جو کچھ بھی تمہارا سرمایہ ہے یا تمہاری جنت ہے یا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے نفس کی حالت ہے. تو اب آپ کو اس بارے میں کچھ سوچنے کی یا کسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کدھر جاؤں گا، نہیں جاؤں گا؟ آپ کو سب پتہ ہے اپنے اندر. اور جو جملہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ فیل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کچھ اپنی ذات میں نظر نہیں آ رہا، کچھ نہیں دکھائی دے رہا، مطلب خدا سے تعلق، آخرت، خوشبو ولایت، یہ سب کچھ نہیں ہے تو نہیں ہے. اس بارے میں دھوکے میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں کہ جی کہیں چھپا ہوا ہے یا کہیں بن رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یعنی جیسے علماء نے، آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی یہ بات کہی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ باغ ہو، پھل پھول ہو بہترین، اس کے اندر چیزوں اور خوشبو نہ آئے، اس کی خوبصورتی ایون جو اس باغ میں نہیں بھی ہوتا
اس کے باہر سے بھی گزر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی خوشبو آتی ہی نہیں آتی. تو آپ تو باغ لے کے بیٹھے ہوئے اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے. صحیح. تو یہاں سے جو ہے نا بہت چیزیں انہوں نے تو ہمارے لیے چیزوں کو کھول دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے، ہمیں سمجھا دیا ہے. اب ہم خود ہی بیوقوف بنے رہنا چاہتے ہیں تو بھائی وہ ہماری مرضی ہے، اس کو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ بات تو بالکل سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی، اس میں کوئی نہیں. لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ نظر کچھ بھی نہیں آتا ہے تو اس سے نارملی ہم پھر اس کو یوں لے لیتے ہیں کہ بھئی ہم تو بہت محب اہل بیت ہیں، ہم تو نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، مجلس ماتم یہ وہ سارے، اور دعائے توسل ذکر سا ہم نے اس جمرات سے کو بحث وہ نہیں سب. کی. تو کیا یہی چیزیں وہ ہیں مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ولایت کے بہت ماننے والے ہیں؟ مطلب کیا ہمیں دکھے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ خوشبو، تو ہم خوشبو تو تعلق سمجھتے ہیں کہ بخدا. جی دیکھیں ایک بات سنیں، اگر آپ کوئی بھی کسی بھی معصوم علیہ السلام کی کسی دعا کو اٹھاتے ہیں، اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک کشش، اٹریکشن، ایک لطافت پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کیا وہ دعا کے الفاظ آپ کے قلب سے کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے قلب اور دماغ سے؟ یعنی کہ بالکل آپ کی فکر، آپ کی مزاج جو ہے وہ امام کی فکر کے ساتھ فلو کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے؟ اس سے آپ لذت اٹھا رہے ہیں نہیں اٹھا رہے؟ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس بوئے ولایت ہے یا نہیں؟ یہ چیز بتا رہی ہے. اب آپ جتنا دل چاہے مجلس نظر نیاز کرتے رہیے، اس کا میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں کہ اس کا ثواب ہے نہیں ہے. خدا بے انتہا رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اور ظاہر ہے میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے کسی کی نجات یا وہ. لیکن جو اصول اور قاعدہ اور قانون ہے وہ یہ ہے. ہمارے پاس یعنی کہ بہت سارے ہمارے مومنین ماشاءاللہ ایسے ہوں گے کہ انہیں یہ بات اپنی زندگی میں نظر آتی ہوگی کہ وہ جو بات سوچ رہے ہوتے ہیں یا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہی چیز ان کو کلام معصوم میں نظر آتی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے مزاج اور آپ کی جو خوبو ہے، آپ کی فکر ہے، وہ فکر معصوم سے ہم آہنگ ہوئی ہے، کہ جس طریقے سے ان کی سوچ اور فکر چل رہی تھی آپ بھی اسی لائن اور اسی پیٹرن پہ چلنا شروع ہو گئے. لیکن آپ بتائیں کہ آپ کو ایسے کتنے لوگ ملتے ہیں؟ یہاں تو زیادہ تر افراد ایسے ہیں کہ ان کے سامنے آپ امام کی دعا کے 4 فقرے پڑھ دیں، نہج البلاغہ پڑھ دیں، وہ تو کہتے ہیں بھائی یہ کیا تھا. یعنی اگر آپ نہ بتائیں نا کہ یہ امام علی کا کلام ہے تو لوگ سننے کو بھی تیار نہیں ہوں گے، کہ کہیں گے یار یہ کیا اتنی مشکل باتیں کر رہے ہیں آپ. یعنی اس عقیدت میں لوگ سن لیتے ہیں کہ یہ امام علی نے کہا یا کسی اور امام نے کہا. تو یہ معیار وہ تھوڑی ہے جو ہم نے بنایا ہوا. ٹھیک ہے، یعنی فکری ہم آہنگی ہماری ائمہ اہل بیت کے فکر، ساتھ مزاج، قلب، سمجھ. محبت، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں نا جو آپ کو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ آپ کس سے جڑے ہوئے ہیں، کس کی راہ پر ہیں، کس سے اٹیچ ہیں. اور ایک جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی زندگی میں مولا کی زندگی کی کوئی جھلک نہیں پائی جاتی تو اس کا دعویٰ ولایت کیا ہے پھر؟ باطل ہے. کہ ہمارا جو ولایت کا دعویٰ ہے، ہم اس بات کا حساب کریں نا امام علی علیہ السلام کی یا اب دیگر ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے کتنے اثرات اور کتنے اس کے جو ہیں مطلب ڈائمنشنز وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہم میں سے جھلکتی ہیں. ہماری زندگی کو دیکھ کر کتنے لوگ یہ بات کہیں گے کہ یہ کسی بزرگ ہستی کا ماننے والا ہے، یہ کسی اعلیٰ نظریے کے پیروکار ہے. کتنے لوگ ہم کو دیکھ کر یہ بات کہیں گے. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ مولا سے کتنی جڑی ہوئی ہے، مولا کی زندگی کا کتنا پرتاؤ اور عکس اس میں موجود ہے.
تب ولایت ہے نا. ولایت ان ساری چیزوں کو تھوڑی کہتے ہیں کہ جو ہم نے بنا لی ہیں اوپر اوپر کی. ٹھیک ہے, چلیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی حضرت ابراہیم کی بت شکنی پر, جی اور ہم یہاں تک آئے تھے اس آیت پر 65 ہاں کہ جس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پلاننگ تھی, اسکیم تھی, اس کے تحت لوگ مجبور ہوئے اپنے نفوس کی طرف پلٹنے پر, اور ان کے اندر سے جب انہوں نے اپنے نفسوں میں, اپنے قلوب میں جھانک کر دیکھا تو وہاں پر خود ان کے اندر سے یہ صدا نکل رہی تھی کہ انکم انتم الظالمون, کہ تم ظالم ہو, تم غلط کار ہو, تم حق کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے پر جا رہے ہو. ٹھیک ہے, اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, جیسا میں نے کہا تھا کہ بت شکنی اس کو کہتے ہیں, کہ انسان کے قلب میں مختلف قسم کے بتوں کے ساتھ جو کنیکشنز بلڈ ہوئے ہوتے ہیں اس کو کٹ آف کرنا, یہ حقیقی بت شکنی ہے. تو میں امید کرتا ہوں یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی سر. تو وہ انہوں نے اپنے سروں کو جھکایا اور پھر حضرت ابراہیم سے کہا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, کہ بے شک تو اس بات کا علم رکھتا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں نطق نہیں کرتے. اور نطق کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا. نطقانہ, ایک منٹ, جی بتایا تھا, وہ جو چیز شعوری حالت میں کی جائے, یعنی وہ بات شعوری ارادے, بامعنی کلام جو آپ ہوش و حواس کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ بولتا تو دیوانہ بھی ہے, یا بولتے تو لوگ نیند میں بھی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ نطق نہیں ہے, وہ محملات ہیں زیادہ تر. ٹھیک, تو یہ نطق نہیں کرتے, کیا پوچھیں ان سے. اور اس میں نے آپ کو یہ بات بھی پوائنٹ آؤٹ کرائی تھی نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس بڑے سے پوچھو کہ اس نے بتوں کو کیوں توڑا, بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ان سب سے پوچھو کہ تمہیں کس نے توڑا. اور اس کا فرق بھی آپ کو سمجھایا تھا, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ کس قسم کے خدا ہیں جو اپنے کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اپنا بچاؤ اور اپنا دفاع نہیں کر سکتے, تو تمہارا بچاؤ کہاں سے کریں گے, تمہیں پروٹیکشن کہاں سے دیں گے. ٹھیک, تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس تبلیغ کو تمام کیا. قال افتعبدون من دون اللہ, کہ کیا پس تم, یعنی تم کو یہ بات, پس فا جو ہے پس یعنی دین کا مطلب ہے کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کلام نہیں کر سکتے, یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے, یہ تم سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود تم ان کی بندگی کرتے ہو خدا کو چھوڑ کر. من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, جو کسی ایک چیز کے بارے میں بھی نہ تم کو نفع دے سکتے ہیں نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اچھا, یہاں پر میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ جو ایک مطلب خطرناک پہلو ہے کہ آپ لوگ اگر مجھے اجازت دیں گے تو میں ڈائریکٹ سوال کر لوں گا, نہیں اجازت دیں گے تو میں انڈائریکٹ سوال کر لوں گا. ڈائریکٹ اجازت. کیا آپ لوگ اپنے قلب میں اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ میرا ہر مسئلہ خدا حل کرے گا اور کر سکتا ہے؟ آپ کے دل میں اس بات کا یقین ہے؟ یقیناً ہے. جی سر. مطلب یقین کی بات میں کر رہا ہوں, سوچ فکر کی بات نہیں کر رہا. یقین ہے, یقین ہے بالکل. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی بھی آپ مشکل میں, مسائل میں, پریشانی میں پڑیں گے تو آپ پریشان نہیں ہوں گے کبھی بھی. ہاں مطلب اللہ سے کہیں گے کیونکہ جو جی یقین اصل میں 100% نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم نہیں ہے, سچ میں تو نہیں کہیں کہہ نا, سکتا,
میں تو نہیں بالکل کہہ میں بھی سکتا، نہیں کہہ سکتا، میں کیونکہ نہیں یہ کہہ کچھ سکتا. چیزوں میں ہوتا ہے اور ہر چیز میں نہیں ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں کبھی ہو مطلب جاتا. زندگی کے اندر جو مسائل اور پریشانیاں آتی ہیں نا، جو جی مسائل اور پریشانیاں آتی ہیں، اور یعنی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یعنی کہ جب ہم آغا جعفر صاحب کے پاس تھے، ظاہر ہے کہ وہ انقلاب والا دور تھا 1980s کا، تو مطلب وہ خبریں وہاں سے، اور وہ جنگ چل رہی تھی 10 سال سے 8 سال، تو بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی تھیں. آغا صاحب بھی ہمیں کافی واقعات اس قسم کے سنا رہے ہوتے تھے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ جوانوں کا، کہ ساواک جو شاہ کی وہ تھی سیکیورٹی، اور بروٹل سیکیورٹی فورس تھی، ایک بہت پتہ نہیں کن کن کو کیا کیا ٹارچر دیے تھے انہوں نے. ایک جوان کا واقعہ تھا کہ اس کو پکڑ کے لے گئے تھے، اور اس کے بدن میں سوئیاں، موٹے موٹے سوئیاں جو تھی نا، وہ پوری گھونپتے تھے اس کے بدن میں. اس جوان کا یہ بیان تھا کہ میں اس اذیت سے توجہ ہٹانے کے لیے سورہ والعصر کی تفسیر میں غور کرتا تھا. اب یہ معمولی بات ہے، کر سکتے ہیں؟ مشکل ہوئی سر. کر نہیں، سکتے ہیں؟ نہیں سر، اتنا تو یہ لیول نہیں ہمارا. اس لیول تو نہیں ہے سر. صحیح. تو اس لیے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ جب، نہیں سر، کیونکہ زندگی میں بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں کہ جب آپ ایک بند گلی میں آ جاتے ہیں، جب آپ کو لگتا ہے کہ ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے، اور آپ کے سر پر جو ہے نا صرف مصیبت ہے اور کچھ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی، اس وقت اصل میں پتہ چلتا ہے کہ یقین تھا یا نہیں تھا. یعنی جیسے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے دریا یا سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج تھی، اور برابر میں وہ نالائق قوم تھی. صحیح ہے نا؟ حضرت موسیٰ 3 طرف سے پھنسے تھے، 2 طرف سے نہیں، 3 طرف سے پھنسے تھے. کیونکہ اگر قوم میں کچھ لیاقت ہوتی تو وہ کہتے کوئی بات نہیں، جنگ کریں گے، ٹھیک ہے، کیا ہے، تنگ آمد بجنگ آمد، صحیح ہے، لڑیں گے. نہیں، وہ بھی الٹا حضرت موسیٰ کو ہی باتیں سنانا شروع ہو گئے کہ تمہاری وجہ سے جو ہے وہ، یہ اب تو مر ہی جائیں گے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بچاؤ نہیں. تو 3 مصیبتیں، اور ظاہراً کچھ بھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا. اس وقت حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا بتائیں، ان کے جملے کیا تھے؟ میرا رب میرے کلا، ساتھ. کلا، کلا، ہرگز نہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. ان معی ربی سیہدینی، بے شک میرا رب میری معیت میں ہے. اس کو کہتے ہیں یقین. کہاں ہے ہمارے پاس وہ یقین؟ مطلب آپ لوگوں کے پاس ہوگا، میں تو نالائق ہوں، میں تو نالائق ہوں. اتنا تو نہیں ہے سر، اتنا تو نہیں ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا نالائق بنا دے. ان معی ربی، یعنی کہ یقین اس کے پاس ہوتا ہے جو رب کو اپنی معیت میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے پہلو میں دیکھ رہا ہوتا ہے. میری معیت میں میرا رب ہے، سیہدینی، ان قریب مجھے ہدایت کرے گا، راستہ بنا دے گا. ٹھیک. یعنی یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں یہ مثال آپ کو مل رہی ہے. سر ہمارا یقین تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ جو ہے وہ پروردگار تو بے شک ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، لیکن اور وہ آپ اپنی طرف. شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ امید ہے، نہ کہ یقین. ہاں، بھائی امید. یقین میں تو کسی چیز کا نہیں. اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں امیدوار ہوں ہوں. رب کی رحمت کا، میں منزل یقین پہ نہیں ہوں. ٹھیک. مطلب میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، اپنے کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک. تو یہ ایک جب پہلو آتا ہے نا قرآن کریم کی آیتوں میں، کہ جب یہ بات ہے کہ تم اس کی بندگی کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، تو پھر فوراً ایک سوال پلٹ کے ہمارے منہ پہ بھی تو آتا ہے نا کہ کیا ہم لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، کیا ہمارے پاس وہ یقین ہے کہ میرے تمام نفع اور نقصان کا مالک خدا ہے؟
اگر میری زندگی میں پرابلمز آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، مسائل سے گھر جاتا ہوں، تو پھر جو علی کل شیء قدیر ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ یا لوگوں کے آستانوں پہ جا کے پھر ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہوں، ان سے امیدوار بن جاتا ہوں؟ جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو جو شافی ہے اور کافی ہے اس سے درخواست کرتا ہوں، یا ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا شروع ہو جاتا ہوں کہ پلیز میرے ماں کو بچا لیں یا میرے بچے کو بچا لیں، آپ ہی ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کتنا یقین ہے یا نہیں؟ صحیح. جی یہاں پہ ایک چیز جو ہم اپنے لیے ایکسکیوز بنا لیتے ہیں وہ یہ کہ بھائی ٹھیک ہے خدا خود تو نہیں آتا نا، یہ وسیلے موجود ہیں لہٰذا ہم ان وسیلوں کے پاس جا رہے ہیں. وسیلہ موجود ہے نا، وسیلہ، وسیلہ یہ بڑا وسیلہ مسئلہ ہے. وسیلہ 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 اصل تھوڑی ہوتا ہے. وسیلہ وسیلہ ہوتا ہے نا. جیسے دیکھیں ایک مثال میں آپ کو دوں کہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں آپ؟ کسی پینسل. وسیلے سے. قلم ہے. کتنے قلم ہے، وسیلے ہیں وہاں پہ؟ ٹائپ کرتے ہیں، لکھ. نہیں مطلب آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، ہاں ٹھیک ہے. وسیلہ. قلم ہاتھ میں ہے، ہاں ہاتھ جو ہے وہ بازو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بازو کو جو چلانے والا آپ کا دماغ ہے. کتنے وسائل کی پوری ایک چین ہے یا نہیں ہے؟ چین ہے. لیکن آپ جب کہتے ہیں لکھنا تو نسبت کس کو دیتے ہیں؟ کون لکھ رہا ہے؟ میں. قلم، ہاتھ، بازو، کلائی، دماغ، کون لکھ رہا ہے؟ نہیں، میں خود لکھ رہا ہوں. میں لکھ رہا ہوں. پھر تو وہاں ساری چیزیں وسیلے کو کیوں نہیں ایٹریبیوٹ کر دیتے آپ کہ یہ جو کتاب لکھی ہے اتنی بہترین یہ فلاں قلم نے لکھی ہے، یہ فلاں ہاتھ نے لکھی ہے؟ تو یعنی میں آپ لوگوں کو بار بار اسی بات کا تو احساس دلا رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنی زندگیوں میں نیچرلی صحیح رستے کو فالو کرتے ہیں قدرتی طور پر، کیونکہ آپ یعنی انسان جو اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں وہ ہدایت فطری کے مطابق ہے نا. لیکن جب ہم دین کے مرحلے پر آتے ہیں نا تو ہم ہدایت فطری کو اٹھا کے سائڈ میں پھینک دیتے ہیں، اور وہاں پر نعوذ باللہ بہت سارے انفیوژنز آف شیاطین ہیں جو وہاں پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ اگر آپ جس طریقے سے اپنی نارمل زندگی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہی اصول دین میں اپلائی کر لیں تو آپ 90% ہدایت یافتہ ویسے ہی ہو جائیں گے. صحیح ہے ہی نہیں. کہیں بھی آپ اپنی زندگی میں وسیلے کو اصل نہیں مانتے، لیکن جہاں پر خدا کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں خدا غائب ہو جاتا ہے، وسیلہ اصل ہو جاتا ہے. اب اس کا علاج کون کرے گا بتائیں؟ اس پرابلم کا علاج کون کرے گا؟ اور یہی چیز ہے نا کہ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، خدا کی حجت بالغ ہے. جب خدا ایک طرف ہماری دنیاوی زندگی کو سامنے رکھے گا اور دوسری طرف اس کے پیرلل میں ہماری دینداری کو سامنے رکھے گا اور کہے گا ان دونوں کو میچ کر کے بتاؤ. یعنی جو شخص دونوں جگہ احمق ہو وہ اس کا تو ایکسکیوز قابل قبول ہے کہ میں تو تھا ہی بیوقوف، مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا. لیکن جس کی زندگی میں یہ نظر آ رہا ہے کہ تم اپنی دنیا میں اتنے پراپر تھے اور اتنے صحیح طریقے سے تمام اصولوں کو فالو کر رہے تھے اور دین میں تم کو ان میں سے ایک اصول کا بھی خیال نہیں آیا اور سب تم نے پلٹ کے الٹ کے رکھ دیا، اس کا جواب کون دے گا؟ اس عذر کو آپ کیسے قبول کروائیں گے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے. ٹھیک، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. جی اس میں یہ اپروچ صحیح ہے پھر کہ ہم کوشش کریں کہ اپنی لائف میں وسیلے کو کم سے کم کر دیں اور خدا سے زیادہ کنیکٹ نہیں، ہو، کیونکہ وسیلے کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، وسیلے کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو آیت بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، ٹھیک ہے، کہ یعنی وسیلہ اختیار کرنے سے پہلے ایک ریکوائرمنٹ ہے
اتقوا اللہ. اور خود وسیلہ اختیار کرنے کا ایک ہدف ہے کہ وسیلہ الیہ ہونا چاہیے، یعنی آپ اس وسیلے کو اختیار کریں گے جو آپ کو خدا تک پہنچائے گا. ارے میں سمجھ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الیہ وسیلہ ہدف نہیں ہے الوسیلہ، ہمارا. الیہ الوسیلہ. مطلب ہدف وہی ہے، وسیلہ تو صرف وسیلہ ہی ہے. اور وسیلے کو وسیلہ ہی یعنی سمجھیں. جیسے انبیاء اور معصومین علیہ السلام جو ہیں وہ اس لیے پراپر صحیح درست وسیلہ ہیں کیونکہ وہ مکمل تجلی خدا ہیں، کاملاً تجلی خدا ہیں. یعنی اگر آپ ان کے قریب ہوتے ہیں، ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، تو وہ آپ کو خدا کے علاوہ کہیں بھی نہیں لے جائیں گے، اور خدائی رنگ میں رنگنے کے علاوہ آپ کو کوئی اور امپیکٹ نہیں دیں گے. اس لیے وہ سرٹیفائیڈ اور اوتھینٹک وسیلہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہوتا ہے کہ جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو ان کے پاس شاید پہلے کوئی فرشتہ آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کہیں تو بجھا، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، جب میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ خود ہی جو ہے میرے مسئلے کو حل کرے گا. تو وہ انہوں نے درجات وسیلہ. ہیں نا، وہ اچھا درجات ہیں، وہ ٹھیک ہے. درجات، ایک یعنی وہ ایک ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہر اچھا ایک اس اچھا مقام پہ نہیں ہے، یہ درجات ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ قرآن کریم نے مثال دی، سورہ یونس میں بھی ہے اور آئی تھنک سورہ عنکبوت میں بھی ہے، کہ لوگ جو ہیں وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور شروع میں بڑی ٹھنڈی ہوائیں اور اچھی ہوتی ہیں، سفر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ جو ہوائیں ہیں وہ طوفان میں بدل جاتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سمندر میں اگر طوفان آ جائے تو پھر وہاں پر تو بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے نا. ہیلپ لیس. اگر فضا میں ایسا ہو جائے، سمندر بیچ میں آ جائے، تو اس وقت وہ اللہ کو مخلص ہو کر پکارتے ہیں، کیونکہ ہر سبب کٹ جاتا ہے، ہر سبب ختم ہو جاتا ہے. تو انسان کے اندر سے وہ جو ہدایت فطری ہے نا، جو ہر انسان اپنی ذات کی گہرائیوں میں الستو بربکم رکھتا ہے، قالو بلا، وہ چیز اوپر ابھر کے آ جاتی ہے. لیکن وہ ہر وقت نہیں ہوتی نا، اور اس ٹھیک. وقت وہ دعا کرتے ہیں اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ واپس خشکی پہ آتے ہیں پھر مشرک ہو جاتے ہیں. تو یہ لیول ہے، یعنی انسان اس مقام پر ہو، فائز ہو کہ اس کے اور خدا کے درمیان حجابات سب برطرف ہو گئے ہوں، تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح. اچھا لیکن وہ ٹھیک. ہر کس و ناکس کے میں لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں نہیں حضرت ابراہیم نے کر دیا تھا میں بھی یہ کام کروں گا، آپ ہیں اس مقام پہ. میرا جب حضرت یعنی یہی تو پرابلم ہے نا، خالی عمل جب سکھایا جاتا ہے نا اس میں یہی تو پرابلم ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس کی طرح بن جاتے ہیں جو خالی امیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، نقل کر رہا ہوتا ہے، بس اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں پتا ہوتا ہمیں. اور اس میں جیسا کہ ایک جملہ اور بھی ہے کہ جو صاحبان معرفت ایک بات کہتے ہیں کہ یعنی حضرت ابراہیم کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں سے رستے بن جانا یا عصا کا مختلف حالتوں میں آنا، کیا یہ فقط اور فقط خدا کی طرف سے تھا یا اس میں اس نفس کا بھی ایک دخل تھا کہ جس نفس کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ ہمارا زیادہ تر ذہن میں ہے کہ یہ خالی خدا کی طرف سے ہو رہا تھا، ہے نا؟ جی ایسا ہی. جبکہ ایسے اہل معرفت کی نظر میں ایسا نہیں ہے. وہ نفس اس میں موجود ہے، شریک ہے اس چیز کے ہونے میں. یعنی کیا مطلب ہوا؟ جیسے میں اس کو چلیں بہت آسان سی مثال آپ کو دے دوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ جب سرچ لائٹ لگاتے ہیں یا بہت ہائی پاورڈ کوئی ڈیوائس یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو
تمام کا تمام اکوپمنٹ اس کے مطابق لانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ مطلب کہ سوئچز پھر آپ معمولی سوئچ کے ذریعے سے نہیں چلا سکتے. مثلا یہ کہ اگر آپ 10 ایمپیئر کا کرنٹ اس نارمل سوئچ میں سے گزار دیں گے تو یہ سوئچ ہی جل جائے گا, تاریں جل جائیں گی. ایسا ہوگا ہی نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ روشنی کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی. بیچ میں وہ جو سسٹم ہے, جو بیچ میں ذریعہ بن رہا ہے, وسیلہ بن رہا ہے, اس کا بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے کہ اتنے ہائی جو کرنٹ ہے وہ اس میں سے فلو کرے اور وہ اس کو برداشت کر سکے. تو وہ نفس بھی موجود ہے اس کام میں. ٹھیک ہے, اگر خدا میرے اندر جو ہے نا وہ 1 ایمپیئر کا کرنٹ بھی برداشت کرنے کی میرے اس میں صلاحیت نہیں ہے نفس میں, اور اس میں سے 50 ایمپیئر کا کرنٹ خدا دوڑا دے, میں کہاں جاؤں گا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ تو یہ اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نفس خود موجود ہوتا ہے, وہ نفس واسطے کے طور پر موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے سے یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے, جو میریکل جس کو آپ کہتے ہیں. تو میریکل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بندہ لا تعلق ہے اور وہ خدا کی طرف سے ایک کام ہو گیا. اور اگر یہ کام ہوتا, اگر ایسا ہونا ہوتا, تو وہ جو لکڑی تھی پھر وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں آ کے وہ کام کیوں نہیں کر رہی تھی جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کر رہی تھی؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ بہت اہم. صحیح. تو ہر چیز کس کی طرف پلٹتی ہے؟ نفس کی طرف پلٹتی ہے, نفس کے معیار کی طرف, نفس کی حالت کی طرف. سر یہ جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس میں بھی تو یہی ہے نا کہ خدا نے ان سے عہد لیا انبیاء علیہ السلام سے کہ وہ دنیا کا زہد اختیار نہیں کریں گے, دنیا سے کنارہ کشی رکھیں گے ذلیل دنیا کے رتبے سے. اور تو جب انہوں نے عہد کو پورا کیا تو ظاہر کہ ان کے نفس نے عہد کیا نا. جی عہد تو ظاہر ہماری ذات سے متعلق ہے, نہیں چیزیں بدن سے متعلق تھوڑی ہیں. جی ظاہر میں. ٹھیک, تو یہ ایک بات ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم کو یہ جملہ سامنے آتا ہے کہ خدا کے سوا اس کی پرستش کفر و شرک ہے کہ جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان, تو پھر اس جگہ پر ہمیں پلٹ کر اپنے نفس کا بھی حساب لینا چاہیے کہ یہ والی حالت میری بھی ہے یا نہیں ہے, یا میں بھی اپنے نفع و نقصان کو مختلف لوگوں سے یا چیزوں سے کنیکٹ کر کے بیٹھا ہوں. ٹھیک, یہ ہمارے سوچنے کے لیے بھی اہم نقطہ ہے. میرا ایک سوال تھا کہ سوال تھا ذہن میں, تو وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جیسے اس کی پچھلی آیت میں جب وہ ان کو جیسے ہی پتہ لگا, جب حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا تو ان کو ایک دم اچانک وہ اندازہ ہوا, انہوں نے کہا ہاں یہ تو سچ ہے کہ ظالم تو ہم خود ہی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح حضرت موسیٰ کے واقعے میں ہے کہ جب وہ جو گاسا ہے وہ اس نے ساری چیزیں جادو جو تھا وہ کھا لیا, تو جتنے بھی جادوگر تھے سائے تھے وہ سب سجدے میں گر گئے فوری طور پر. تو یہ جو ایک دم کیا کہنا چاہیے نالج آتی ہے یا ایک دم ہدایت آتی ہے, تو وہ ایک دم ایک واقعے سے ہی وہ ہدایت آ جاتی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا نا ہدایت فطری, ابھی کشتی والا واقعہ سنا ہے تو ہاں ہدایت فطری مطلب وہ فوراً اندر سے جو وہ چیز ہر انسان کے اندر ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, انسانوں کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد خدا پر ہے. ہاں خدا. اور وہ جو الستو بربکم قالوا بلا, وہ تمام انسانوں کے لیے, وہ خالی مومنین کے لیے تھوڑی ہے. صحیح ہے. تو جب ایسے مواقع خدا لاتا ہے کہ جب انسان کے اوپر سے جتنے بھی اس نے گند ڈالی ہوئی ہوتی ہے نا سب ہٹ جاتی ہے, اور وہ جو فطرت کا نور ہے وہ روشن ہو کے ابھر کے سامنے آ جاتا ہے. تو لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس وقت اس موقع سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں, وہ دوبارہ ریورٹ بیک کر جاتے ہیں پرانی صورت حالت میں. زیادہ تر لوگوں کی حالت یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا پلٹ کے واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جیسے آپ کربلا میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ مختلف شہادتوں میں یا اس میں لوگوں پر مختلف احوال طاری ہوئے ہیں, یعنی خالی ہر نہیں تھے. یہ بات آپ کو پتہ ہے یا نہیں؟
ہاں کہ خالی حر نہیں تھے کہ جو مطلب اس لشکر کو چھوڑ کر ادھر آئے ہوں، ایک اچھی خاصی تعداد تھی، یعنی 30-40 لوگ تھے کہ جو چھوڑ کر آئے، لیکن ان کو وہ مواقع مختلف شہادتوں پہ، اور جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے خاص طور سے جناب علی اصغر کی شہادت پر، ان کی وہ حالت ہوئی تھی کہ جب ان کے اندر سے وہ چیز نکل کے سامنے آ گئی تھی، لیکن پھر وہی بدبختی غالب آ جاتی ہے۔ یعنی میں آپ سے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ زندگی میں سب سے اہم کام اپنے تزکیے پر محنت کرنا ہے، کیونکہ اگر نفس ناپاک ہوتا ہے نا تو خدا کی طرف سے آنے والی ان اپرچونٹیز کا فائدہ نہیں اٹھا پاتا، وہ اس کے اندر موجود گندگی اور غلاظت اس کو پھر واپس کھینچ لیتی ہے اپنی طرف۔ تو اسی لیے مہم ترین جو کام ہمیں کرنا ہے وہ اپنے نفس کے تزکیے اور طہارت پہ توجہ دینا۔ آپ کو اس کی اہمیت سمجھ میں آتی جا رہی ہے نا؟ جی سر بالکل، بہت زیادہ بہت زیادہ ہے نا، ورنہ انسان پھر وہی خراب نفس لے کے بیٹھا ہے، خدا نے تمہیں موقع دیا، پردے ہٹا دیے، سب کر دیا، لیکن اب وہ جا ہی نہیں پا رہے، پھر دوبارہ اسی گڑھے میں گر گئے۔ تو یہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ کربلا جو ہے نا وہ تقریباً تمام ہدایت کے پہلو اس میں موجود ہیں۔ آپ ہدایت کو ہزاروں جہتوں سے جو ہے نا ان واقعات سے سمجھ سکتے ہیں جن کو ہم خالی رونے میں اور مطلب ان ساری چیزوں میں گزار کے چلے جاتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ اب دیکھیں یہاں پر وہی بات آ رہی ہے کہ تف ہے تمہارے اوپر بھی اور اس پر بھی، ان سب پر بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی بندگی کرتے ہو، افلا تعقلون۔ لیکن اس مقام پر آنے کے لیے کیا چاہیے؟ عقل چاہیے نا۔ اور جو انسان اپنے علم کو، اس جملے کو یاد رکھیے گا، یہ بہت قیمتی جملہ ہے جو میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں۔ جو انسان اپنے علم کو اپنی خواہشات کے رستے میں صرف کر کے بیچ کھاتا ہے، وہ عاقل نہیں بلکہ جاہل ہوتا ہے، علم رکھنے کے باوجود جاہل ہوتا ہے۔ صحیح؟ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں سر دوبارہ سے کیجیے گا۔ کوئی مثال؟ یعنی جو انسان اپنے علم کو کہاں لگاتا ہے؟ اپنی خواہشات کے رستے پہ لگاتا ہے، ان کے پورا کرنے پر، اپنی شہوتوں کی راہ پہ لگاتا ہے، تو وہ در حقیقت ایک گھٹیا چیز کے بدلے اپنے علم کو بیچ کے کھا جاتا ہے، گھٹیا چیز کی صورت میں۔ بالکل صحیح۔ اور وہ شخص جو ہے ایونچولی عاقل نہیں ہوتا بلکہ جاہل اجہل ہوتا ہے، کمپاؤنڈ جہالت کا شکار ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہدایت کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ علم سے یا عقل سے؟ عقل سے۔ عقل سے۔ عقل سے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ میں جو آپ سے بات کہہ رہا تھا نا کہ خالی علم نہیں ہدایت دیتا، تو جب انسان اپنے علم کو شہوتوں سے، خواہشات کی پیروی سے، وہ تمام چیزیں جو علم کے مخالف ہیں، علم و معرفت کے، ان سے آزاد کرانے میں کامیاب ہوتا ہے، تب عاقل ہوتا ہے۔ تو عاقل شخص مومن اور متقی ہوتا ہے، اور اس کو پھر یہ سب باتیں صرف سمجھ میں نہیں آتی بلکہ وہ ان پر عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ خالی سمجھنا تو مسئلے کا حل نہیں ہوتا نا، سمجھ میں تو سب کچھ آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی ہے نا؟ شاید اتنی کلیئر نہیں ہو پا رہی کہ علم کو، جی سوال کر لیں۔ آپ بات کر لیں، آپ کر لیجیے بھائی، بات نہیں میں۔ نہیں آپ کر لیں، ہم تو کر لیں گے، آپ کر لیں پلیز۔ السلام علیکم سر۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے مثال کے طور پہ کہ مجھے اس بات کا علم ہے اگر میں یہ کام کروں گی کہ تو اس کے مجھے غلط نتائج ملیں گے،
اور اس غلط نتائج کے باوجود میں اس کام کو میں کروں گی تو جو 100% میرے لیے غلط ہو جائے گا، تو یہ جہالت کا ثبوت دوں گی. ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے بیچ میں ایک اور چیز رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان دو باتوں کے بیچ میں، کہ وہ کون سی چیز ہے کہ انسان علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کر پاتا، وہ کون سی چیز ہے؟ خواہشات نفسانی. وہ خواہشات کی اتباع یا تزکیے کی کمی. ٹھیک، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. وہی ہے، الٹیمیٹلی تو وہی ہے، تزکیے کی خرابی. لیکن تزکیے کی خرابی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے علم کو خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے، نہ کہ علم و معرفت جو رستہ دکھا رہی ہوتی ہے اس رستے پر خود کو اپلائی کرتا ہے. یہ کام نہیں کرتا، بلکہ علم کو اس کے رستے پہ لگا دیتا ہے. یعنی سر اگر جی بولیں. یعنی سر اگر میں ایک جرنل سی مثال اپنے لیے دینا چاہ رہی ہوں سمجھنے کے لیے، کہ جیسے آج کل کے حالات ہیں، مجھے پتا ہے میں کہیں جا رہی ہوں یا کسی بات پہ مجھے شدید غصہ آ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے یہ بات غلط ہونے جا رہی ہے اور اس کے نتائج مجھے غلط بھگتنے پڑیں گے، اور یہ ہو رہا ہے آج کل میرے ساتھ نا. اور اگر میں نے اس کا ریئیکٹ کیا تو میرے ساتھ بہت برا ہوگا، مثال کے طور پہ. تو میں خدا کی ذات کے اوپر چھوڑ دوں اور اپنے نفس کو مار لوں، یہ سب. یعنی دیکھیں، یعنی اس کو جو میں کہہ سکتا ہوں کہ یعنی مثال کے طور پر ہمیں یہ بات پتا ہے، علم ہے کہ ہم اگر کسی پارٹی میں جا رہے ہیں، شادی ولیمے میں جا رہے ہیں، اور وہاں پر ہم رات 2 بجے تک بیٹھے رہیں گے یا رسموں میں شرکت کریں گے تو میری صبح کی نماز قضا ہو جائے گی. یا اگر میں نماز شب پڑھتا ہوں میں وہ نہیں پڑھ پاؤں گا. ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے یہ بات اچھے طریقے سے، لیکن کیونکہ میرے خاندان اور برادری اور دوستوں کا ایک دباؤ ہے تو یہ بات پتہ ہوتے ہوئے میں 2 بجے 2:30 بجے گھر آیا اور صبح کی نماز ادا کر دی. صحیح؟ جی سر بالکل. ارے بات سمجھ میں. تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو اب یہ تزکیے کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، کہ میں ایک چیز جاننے کے باوجود دوسروں کی خوشنودی کو رضائے الہی پر ترجیح کیوں دے رہا ہوں؟ یہ تزکیے کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ کے نفس کی پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتائیں مجھے. 100% ہے. 100%. ٹھیک ہے، یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم یہ تو بات کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے علم ہے اور میں عمل نہیں کر رہا اور اس بنا پر میں جاہل ہو رہا ہوں، لیکن سوال یہ کیوں نہیں کر پا رہا؟ وہ اصل تو وہاں پر آپ کو انگلی رکھنا ہے نا کہ ریزن کیا ہے، کیوں نہیں کر پا رہا. یعنی میں یہ مثال دینا نہیں چاہتا، لیکن یہ مثال تاریخ میں سورج کی طرح آیا ہے، دن کی طرح روشن ہے، کہ رسول خدا کی ایک زوجہ جن کے بارے میں جملے موجود تھے، حضور نے خود بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تم علی کے خلاف نکلو گی اور ایک مقام حوض پر جو ہے کتے بھونکیں گے، اور یہ سب کچھ ہوا اور وہ پلٹ نہیں پائی محترمہ. ایسے ہی ہوا نا؟ جی جی. حالانکہ ان کو بھی پرابلم فوراً فیل ہوئی کہ یہ وہی بات ہے جو رسول نے بیان کی ہے، یہ چلو واپس چلو، مجھے نہیں جانا آگے. تو جناب وہ جو دوسرے ارد گرد کے لوگ تھے، کوئی 2-3 جھوٹے گواہ بنا کے لے آئے کہ نہیں یہ تو وہ جگہ نہیں ہے، اس جگہ کا نام فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے. نو ریٹرن. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ آپ کے نفس میں وہ جو ایک چیز تھی علی و فاطمہ کے مقابلے میں اور خلاف، وہ پرابلم تھی. ہر بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہر چیز دکھ رہی ہے، ہر بات روشن ہے، لیکن آپ اقدام نہیں کر پا رہے.
آپ عمل نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے, اصل خطرناک بات یہاں پر ہے کہ انسان عالم ہونے کے بعد جاہل کیوں بن جاتا ہے. اس کا کیا ریزن ہے؟ کیا وہ دیوانہ ہے, عقل سے فارغ ہو جاتا ہے, اس کی ہوش حواس گم ہو جاتے ہیں؟ کیوں وہ اپنے علم کے الٹے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے؟ تو آپ لوگ بتائیں. میرے نظر میں تو جو پن پوائنٹ ہے وہ تزکیہ نفس کی خرابی ہے. جی سر, آپ لوگ بتائیے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. ایگری, اس سے ایگری کرتے ہیں. اس سے مجھے ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ یاد آ گیا کہ وہ دکھا رہے تھے کہ چھوٹے بچوں پہ ایکسپیریمنٹ کیا, ان کو کہا کہ آپ بند کمرے میں بٹھا دیا, یہ مارش میلو ہے, آپ کو 30 منٹ کے بعد دیں گے, آپ کو نہیں کھانا ہے, اور کیمرہ لگا دیا. تو اس کے بعد دیکھا کہ کچھ بچوں نے جو ہے وہ چھپ کے کھا لیا اور کچھ نے نہیں کھایا. پھر ان کو واچ کیا گیا کہ جب وہ بڑے ہوئے تو ان میں کون کتنا سکسیسفل ہوا. تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا تھا وہ سارے وہ تھے جو لائف میں انتہائی سکسیسفل تھے, اور جنہوں نے وہ نہیں کیا تھا وہ تقریباً ناکام لوگ نکلے. تو بالکل یہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مسنگ لنک ہے نا ہمارے پاس, اس لنک کو قائم کرنا ضروری ہے. ہم یہ تو سوچ رہے ہیں کہ جی علم ہے عمل نہیں ہو رہا, علم ہے عمل نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اصل تو اس کا پتہ چلانا کی ضرورت ہے نا, کیوں نہیں ہو رہا. وہی اس بات لیے کہ ہم جو شروع میں ہم کہہ رہے تھے, جو بات آپ نے شروع میں ایکسپلین کی تھی کہ عمل جو ہے وہ اس وقت تک قابل ہے جبکہ نفس کی حالت اچھی نہیں ہوگی, تو عمل بھی نہیں کر سکتے. جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے, عمل نہیں کر پائیں گے. عمل نہیں کر. ہمارے پر دنیا حاوی ہو جاتی ہے, خدا کو ہم اس وقت وہ نہیں کرتے, ہاں اہمیت یہ نہیں دیتے. نہیں, لیکن اس میں جو ہے نا, میں پھر معذرت کے ساتھ آپ کی بات میں نے کاٹ دی کہ یہاں پر پھر میں اس بات کا اعادہ کروں گا کہ وجہ کو اپنے باہر نہیں اپنے اندر ڈھونڈیے. اندر وجہ آپ کے باہر نہیں ہے, آپ کے اندر ہے. یعنی چاہے شیطان ہو یا دنیا ہو, سوال یہ ہے کہ مجھ پر اثر انداز کیوں ہوئی. سر آپ میں بتائیں. میں صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ نے اتنی اچھی بات کہی کہ یہ چیز ہمارے پر اثر انداز کیوں ہوئی, تو میں اپنی بات کر رہی ہوں, میں پھر کہہ رہی ہوں, میرے جیسے کمزور لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو پھنس گئے تھے, اگر ہم نہیں کرتے تو یہ ہوتا. یعنی میں اپنے اندر اتنی مضبوط ہی نہیں ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور وہاں سے میں ہٹ جاؤں, اس طرح کی محفل میں نہ جاؤں. میں اپنے اندر ہی کی مضبوط نہیں ہوں, یہی وجہ ہے. وہی بات ہے نا. جی درست فرمایا آپ نے. تو یعنی مسئلہ وہی تزکیہ نفس کے ہی آ گیا نا. جی بالکل. پھر دیکھیں وہی ہر چیز, آپ جتنے طریقوں سے بھی اس کو اینالائز کر لیں, گھوم پھر کر آپ ایک ہی جگہ تک پہنچیں گے. ایک ہی جگہ پہ. اور یہ گھریلو معاملات میں بھی عموماً اسی طرح کا ہوتا ہے کہ اگر ہم وہاں پہ مضبوطی سے کھڑے ہو کے غلط کو غلط کر دیں اور خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہم آگے نکل جائیں تو زندگی پھر آسان ہو جائے, خدا خود ہی کر دیتا. اور اس میں بھی یعنی کہ میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ خاص طور سے اپنے رشتہ داروں میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بد کلامی بدتمیزی دین ہم سے نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ اس قسم کے چیزیں کرنا شروع ہو جاؤ, لیکن کم از کم اپنا موقف تو ہم صحیح سے واضح کریں نا کہ بھائی ہم یہ ہیں یہ نہیں ہے. ہم سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں یا ایکسپیکٹ نہ کریں, ان جگہوں پر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, یہاں پر ہمارے آپ کے درمیان جدائی ہے, یہ تو کلیئر ہونا چاہیے نا. تو جی افروز صاحب, اب آپ کو کچھ کلیئرٹی آئی, آپ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. جی اب یہ بالکل کلیئر ہو گیا, جو تھا نا کہ علم کو خواہشات کے راستے میں پیش کر کھاتا ہے, یہ بات اب کلیئر ہو گئی. شکریہ. اچھا, تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. افلا تعقلون, نوٹ کر لیا آپ لوگوں نے؟ جی سر. افلا تعلمون نہیں, افلا تعقلون. اور انسان عقل والا کب بنتا ہے؟ جب اپنے علم کی رستے کو طے کرتا ہے. اور انسان حقیقتاً جاہل کب بنتا ہے بتائیں؟ جب اس کے کرتا ہے اپنا
جب اپنے علم کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتا ہے، یعنی اس کا علم اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رستہ یہ ہے، وہ اس کے الٹی طرف جاتا ہے، وہ حقیقی جاہل ہے. ٹھیک ہے، وہ حقیقی جاہل ہے. اور میں نے آپ کو وہ جملہ سنایا تھا نا آیت اللہ جوانی عملی کا، کہ جہالت در حقیقت علماء کی صفت ہے. صفات ہے، بالکل. ٹھیک، دوبارہ تو بتائیے کہ کیا کہا آپ دوبارہ نے؟ بتائیے گا سر، دوبارہ بتائیے. کیا بتائیے؟ جہالت در حقیقت علماء کی صفت ہے. عالم ہے جو جاہل ہوتا ہے. اچھا 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 اچھا. صحیح یعنی ہے، وہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس عمل کے بھی اوپر. کرتا ہے. جو جو جس کو علم نہیں وہ تو فارغ ہے، بالکل ہی ہاں، کچرا ہے. یعنی کہ وہ اتنا خطرناک جاہل نہیں ہے. جتنی تباہی وہ عالم مچاتا ہے جو اپنے علم کے اپوزٹ جاتا ہے، تو وہ بہت خطرناک جاہل ہے. اچھا، اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عالم جاہل ہو سکتا ہے، یعنی جہالت والا عمل کر سکتا ہے، لیکن عالم یعنی تو ظاہر عالم جاہل کے نہیں ہو پاس سکتا. دو رستے ہیں نا. جب آپ عالم ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس دو رستے ہیں، یا عاقل ہوں گے یا جاہل ہوں گے. یا عاقل ہوں گے یا جاہل ہوں گے. ٹھیک ہے. علم کے بعد فورک بنتا ہے، ایک اوپر ایک نیچے. اگر علم کے رستے پر عمل کیا بلندی ہے، صعود ہے عقل کی طرف، اور اگر اس کے اپوزٹ عمل کیا تو سقوط ہے جہل کی طرف. صحیح ہے، صحیح ہے. تو علم کے بعد دو رستے بنتے ہیں. علم کے بعد ایک رستہ نہیں ہے، دو رستے ہیں. یعنی علم کے بعد عقل کے راستے پہ چلیں گے تو بلندی ہوگی، یہ علم اور کے جہالت بعد کے جو راستے پہ رستہ علم بتا رہا ہے اس کو فالو کریں گے تو آپ عقل مند ہوتے چلے جائیں گے. اچھا. اور بلند ہوتے جائیں گے. اور اگر خدا نخواستہ جو رستہ علم بتا رہا ہے اس کے اپوزٹ سائڈ میں چلے گئے، اب وہ شیطان کھینچے، دنیا کھینچے، کچھ بھی کرے، خواہشات نفس کھینچیں، لوگ کھینچیں، کچھ بھی ہو، لیکن کسی کی بھی وجہ سے اگر اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو گیا تو پھر جہالت بڑھتی جائے گی علم ہونے کے باوجود، اور اس انسان کا نفس عالم ہونے کے ساتھ ساتھ نفس جاہل ہوگا. جو ہم شاید آپ ہی سے بات کر رہے تھے نا کہ قیامت میں لوگ دیکھنے کے باوجود اندھے ہوں گے. آپ سے ہی بات ہو رہی تھی نا لاسٹ ٹائم؟ جی مجھ سے ہو رہی تھی. جی ماشاء اللہ. سب سے کہ قیامت میں لوگ دیکھنے کے باوجود اندھے ہوں گے. تو یہ وہی چیز ہے، علم رکھنے کے باوجود جاہل ہے. جی اچھا، یہاں دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پاس اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی عقل مند ہوتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی ہوتی ہے وہ اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور نہیں، بہت سے لوگوں کے پاس ایک نظریہ جو ہے نا کہ جو قدماء میں تو کافی زیادہ اسٹرانگ تھا کہ انسان ایک خالی برتن کی مانند پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب خدا نے ہدایت فطری دی ہے اور عقل دی ہے تو آپ انہیرنٹلی یعنی خود اپنے اندر علم رکھتے بھی ہیں، اور بہت سارا علم آپ کے اندر پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے آپ کی فطرت اور عقل کی بنا پر. اچھا ٹھیک ہے. ارے بات سمجھ میں آپ کو؟ یعنی ہم کہتے ہیں جی علم کا مطلب ہے حوضے میں چلا جائے، یونیورسٹی میں چلا جائے، فلاں چلا جائے. بہت سارے کیسز میں تو ان ساری جگہوں پہ جانا جو ہے نا انسان کو زیادہ جاہل بنا دیتا ہے. آپ کے اندر خود، یعنی جیسے آپ دیکھیں تمام انبیاء کو خدا نے کسبی علوم سے الگ رکھا یا نہیں رکھا؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسان کی ذات خود علم جنریٹ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، اور جو یونیورسل اور ڈیوائن سورسز آف نالج ہیں ان سے کنیکٹ ہونے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے. حقیقتاً جو علم آپ پڑھاتے اور سکھاتے ہیں یہ ہمارے الہی علوم کے جو ماخذ اور سورسز ہیں ان سے کنیکٹ ہونے کی ہماری صلاحیتوں کو خراب کر دیتی ہے. حضرت بلال کی بھی تو یہی حال ہے. حضرت بلال نے کہاں سے کہا ہے؟
حضرت بلال کی مثال تو ہے نہیں نا. زیادہ تر خود ابو ہاں ذر اور اس قسم کے جو بھی تھے حضرات کہ، اور انہیں آپ جیسے دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں بڑی حکیمانہ گفتگو کرتے ہیں، کوئی خاص پڑھے بڑے نہیں ہوتے، ایسا ہی ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں اور بالکل ہی احمقوں جیسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نظام وہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسانوں نے جو ہے نا جتنا کرپٹ کر سکتے تھے تو خدائی سسٹم کو وہ سب کیا ہوا ہے انہوں نے. اور ہم جیسے لوگ کیونکہ ہم نے اپنی لائف میں جو ہے نا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی لائف میں اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سیکھا ہی نہیں ہے. ہم ہمیشہ انگلی پکڑ کر چلنے کے یا بیساکھیوں کے سہارے چلنے کے عادی ہیں اپنی زندگی میں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے. کوئی بالکل سر، کانفیڈنس ہم نے گین کیا اپنی لائف میں بالکل اپنی خداداد صلاحیتوں پر یا خدا کے ساتھ اپنے رابطے پر. اگر کوئی ہستی جو ہر شے کی مالک ہو وہ مجھ سے یہ کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے دل کے اندر ہوں، میں تمہاری رگے جان سے قریب ہوں، پھر آپ کو کس بات کی پرابلم ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں پھر کوئی پرابلم باقی رہ جاتی ہے لائف میں؟ یقین نہیں ہے. لیکن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہم وہی مطلب یا اندھے کی لاٹھی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے یا گرتے پڑتے قدم ہوتے ہیں یا کسی کی انگلی پکڑی ہوئی ہوتی ہے. ہم نے اب خدا کے بھروسے پر اور جو اللہ کے نمائندے ہیں ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے. ہمارے پاس وہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم زندگی کے معاملات کو سمجھیں اور مسائل کو حل کریں. صحیح نہیں ہو، اس لیے ہر قدم پہ ٹھوکر. اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسٹینڈ لیا کریں. کس تو خود تھوڑا یعنی سا جیسے مثال کے طور پر اگر ایک عالم ہے، یعنی میں آپ کو وہ مثال دوں کہ جو فقیہ و مجتہد ہے، اگر آپ اس سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو مسئلے کا حل بتاتا ہے نا. ٹھیک یہ ہے. کہتا ہے فلاں کتاب دیکھ کر آتا ہوں بھی پھر بتاتا ہوں آپ کو. نہیں نہیں ایسا نہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو اچھا ڈاکٹر ہے، آپ اس کو اپنے مسائل بتاتے ہیں تو وہ آپ کے بیماری کا علاج دین اینڈ دیر تشخیص کرتا ہے یا وہ کتابیں کھنگالنے چلا جاتا ہے یا کسی اور سے پوچھنے چلا جاتا ہے؟ نہیں، خود ہی یہ بتاتا مطلب ہے اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کا کہ بھائی زندگی کے بارے میں ہماری کیا سمجھ ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے. انسانی زندگی کیا ہوتی ہے، کیسے چلتی ہے، کن بنیادوں پر آگے بڑھتی ہے، اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں، اس کے مسائل کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، مسائل کا حل کہاں سے نکلتا ہے، کچھ بھی نہیں خبر. اور اڑتی اڑتی ادھر ادھر سے دو چار باتیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں تو اس کے بارے میں کوئی کانفیڈنس نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ درست ہے یہ غلط. صحیح ہے نہیں؟ یہ بالکل صحیح ہے، مگر اس پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی معلومات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو بہت زیادہ آتا ہے، ہم تو بڑے دیندار ہو گئے. ہم تھوڑا سا غلط ٹریک پہ چلے جاتے ہیں، یعنی ہم ہوتا کچھ بھی نہیں ہے مگر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہے، ہم تو ہیں. یہ بھی ٹھیک، تو پرابلم اب ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حجت تمام کر دی ہر طریقے سے تو اس کا جواب انہیں کیا ملا؟ قالو حرقوہ. حرق یعنی جلا دینا، برن، اس کو جلا دو، یہ جواب ملا. ان دا اینڈ جو تھا کنکلوژن وہ یہ تھا کہ اس کو جلا دو. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور نصرت کرو، مدد کرو اپنے آلہہ، اپنے خداؤں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو. یعنی if you are to do something or anything، تو یہ شخص جس نے جرت کی تمہارے خداؤں کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی، اس کو جلا دو. اور جلا کیوں دو؟ اتنی ساری قوم میں حضرت ابراہیم ایک لڑکے کی مانند کھڑے ہوئے تھے. ان کے پاس کون سی فوج تھی، کون سا ہتھیار تھا، کیا جنگ ہو رہی تھی؟ لیکن آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنا مطلب ایکسٹریم لیول کی پنشمنٹ ہے کہ قتل کر دو نہیں، حرقوہ.
یعنی نشان عبرت بنا دو، نشان عبرت بنا دو اس کو، کہ پھر کسی کی ہمت نہ ہو کہ اس قسم کی جرت کر سکے. ٹھیک ہے، اب میں یہاں پہ روکتا ہوں اس کو اور میں کچھ دوسری صورتوں کی طرف جاتا ہوں، اور ان میں سے ہم سورہ مریم کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ پیرلل میں اب واقعات ہیں. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو واقعات ہیں حضرت ابراہیم کے اپنی قوم میں آنا اور ان سے جو گفتگو تھی، یہ مختلف صورتوں میں تھوڑے مختلف انداز سے بیان کیے گئے. اور ظاہر ہے کہ آپ جب ان کو کنیکٹ کرتے ہیں لائک پیسز آف پزل، تو آپ کا جو اسکوپ ہے آبزرویشن اور آپ کی نظر وہ اور بڑھ جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے. سورہ مریم آیت نمبر 41، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذکر کرو، یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. تو انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ صدیق بھی ہوتے ہیں، صدیقین کے منزلت پر بھی فائز ہوتے ہیں. اذ قال لأبیہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر وہاں پر جو سورہ انبیاء میں آپ دیکھ رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ڈائلاگ کس سے تھا؟ لوگوں سے تھا، قوم سے تھا، قوم سے تھا، اپنی قوم بالکل سے. ٹھیک ہے، ٹھیک. یہاں پر بات ہو رہی ہے ایکسکلوسیولی اپنے اب سے. میں باپ کا ورڈ یوز نہیں کروں گا کیونکہ یعنی ہمارے جو ائمہ علیہ السلام کے ہدایات کے مطابق آزر حضرت ابراہیم کا والد نہیں تھا، یعنی ان کا وہ جیسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں بایولوجیکل فادر وہ نہیں تھا. اب اس سے مطلب کہ خاندان کا بڑا، قبیلے کا بڑا، اس قسم کی کوئی چیز، یعنی گارجین کا رتبہ رکھتا تھا، لیکن فزیکل یعنی بایولوجیکل فادر نہیں تھا. تو اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے ابراہیم نے اپنے اب سے کہا، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یہ جملہ زیادہ تفصیلی ہے، زیادہ بلیغ ہے بنسبت ان جملوں کے بارے میں جو ہم نے بھی پیچھے قوم کے حوالے سے دیکھے کہ اے میرے اب، لما تعبدو، آپ اس کی بندگی کیوں کرتے ہیں، ما لا یسمع، جو آپ کی سماعت نہیں کرتا. سماعت سننے کو نہیں کہتے نا، سماعت سن کر سمجھنے کو کہتے ہیں، سمجھنے کو. ٹھیک ہے. ولا یبصر، نہ کوئی بصیرت رکھتا ہے آپ کے بارے میں، یعنی آپ کو دیکھتا اور آپ کے حالات کو سمجھ سکتا ہے، مشاہدہ کر سکتا ہے. ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں غنی کر سکتا ہے، بے نیاز کر سکتا ہے. یعنی اس کی مان کر، اس کی عبادت کر کے، اس کی پرستش کر کے آپ ہمیشہ محتاج ہی رہو گے، آپ ہمیشہ فقیر ہی رہو گے. خدا کی بندگی وہ ہے کہ جو انسان کو حقیقتاً آزاد کرتی، غنی بناتی. ٹھیک. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، کہ بے شک میرے پاس آ گیا ہے علم میں سے. اور علم کے حوالے سے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ علم کیا تھا. وہ علم فقط ایک نالج تھی یا وہ علم شہود تھا؟ شہود تھا، رشد، شہود. نہیں، رشد کے سوا وہ نہیں تھا. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ کو وہ آیتیں بتائی تھی نا میں نے. جی. ٹھیک. تو یہ انی قد، یعنی اب یہاں پر علم سے مراد انبیاء کا علم فقط لفظ اور نالج نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء کا علم جو وہ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں وہ شہودی، ان کے مشاہدہ حقیقت کی بنا پر جو علم ہے وہ عطا کر رہے ہوتے ہیں. وہ علم میرے پاس آ چکا ہے. ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، جس علم کے حامل آپ نہیں. فَاتَّبِعْنِی، تو اب جو علم نہیں رکھتا اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو عالم حق ہے اس کی اتباع کرے. فَاتَّبِعْنِی، میری اتباع کرو. اہدک، میں ہدایت کروں گا آپ کی، صراطاً سویّا، اس صراط کی طرف جو کہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے اور بیلنسڈ ہے.
ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب نبی کے لیے ہادی کا لفظ آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ عہد کا میں آپ کی ہدایت کروں گا، تو یہ ایک شرط کے ساتھ ہے، یہ ایبسولوٹ سینٹنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. نبی کی ہدایت اس بات پر موقوف ہوتی ہے کہ خدا نے ہدایت کی ہے یا نہیں کی ہے، یا خدا کی طرف سے ہدایت کا اذن جاری ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. نبی اس کے بعد ہدایت کر پاتے ہیں. ورنہ ہمارے سامنے مثالیں کیا ہیں کہ انبیاء تبلیغ کے باوجود، علم سامنے رکھنے کے باوجود زیادہ تر لوگ ہدایت یافتہ تھے یا گمراہ تھے؟ گمراہ تھے. ٹھیک. تو یہاں پر یہ جو عہد کا ہے یہ ایبسولوٹ نہیں ہے، یعنی میں یقیناً ہدایت کرنے کی پوری کیپیبلٹی رکھتا ہوں، لیکن جب تمہارے لیے خدا کا اذن جاری ہو جائے گا کہ اس کو ہدایت ملے تب. اور خدا کا اذن کب جاری ہوتا ہے کسی بندے کے لیے کہ اس کو ہدایت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ نفس کی وجہ سے، اس کے نفس اور نفس قلب کی کی وجہ سے. حالت کی. ہاں ٹھیک. آری بات اس سمجھ میں اس میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. جی. وہ یہ تھا کہ انبیاء جو ہے وہ تو ہر ایک کو دینا چاہ رہے ہیں نا، مطلب ان کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہدایت بتا رہے دینا ہیں. چاہ رہے ہیں، جی ہدایت دینا بالکل. چاہ رہے ہیں. لیکن ہدایت کا ریسیو کرنا وہ ہر انڈیویجل کے اپنے نفس کے اوپر ہے کہ وہ بالکل. کر سکتا ہے کہ نہیں کر یہ سکتا. نہیں کہ وہ ہدایت کو ایبزارب کرے Absorb گا کر یا سکتا ہے، نہیں کرے نہیں گا. کرے گا. ٹھیک. اور اسی یہ بنا پر ڈپینڈ کرتا ہے ہاں اس ڈپینڈ نفس کرتا ہے کی اور حالت کی حالت پر. ٹھیک ہے ٹھیک. اور اگر نفس کی حالت اچھی ہوگی تو اللہ اپنا اذن بھیج دے گا. ظاہر ہے وہ خود بخود ہے، وہ آٹومیٹک. ہاں آٹومیٹکلی. ٹھیک. سر تو یہ جو جگہ جگہ پہ میں یہ شاء جو ہے آیتوں میں کہ اللہ جس سے چاہے ہدایت دے، تو یہ اسی چیز کی انڈیکیشن ہے کہ وہ نفس کی حالت کو بالکل دیکھ وہ خود بالکل چاہے کو ہدایت دے گا. بالکل. یعنی کہ خدا کی مشیت کے بغیر نبی کسی کی ہدایت نہیں کر سکتے. نبی تبلیغ کر سکتے ہیں، نبی بتا سکتے ہیں، نبی رستہ دکھا سکتے ہیں، لیکن ہدایت کا مطلب خالی تبلیغ کا سن لینا نہیں ہوتا، جان لینا نہیں ہوتا. جیسے ابھی ہم بتا رہے ہیں ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہدایت کا مطلب علم حاصل کرنے کے بعد اس راہ پر چلنے کی توفیق ہے اور عمل ہے، تب ہدایت یافتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا میرا بھی ایک سوال ہے، جی. وہ یہ کہ اس آیت میں وہ کنڈیشن بتائی ہوئی ہے کہ اگر اللہ ہدایت کرے گا تو پھر میں ہدایت کر سکوں، وہ کنڈیشن اس میں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. نہیں تو وہ نہیں ہے، لیکن ہر جگہ ہر بات آپ کو ایک آیت میں تو نہیں ملتی نا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ویسے تو مجھے پتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر کسی کے اندر ہر ہدایت نہیں آ بات آپ کو سکتی. ایک آیت میں تو نہیں ملتی. ہاں ٹھیک ہے. یعنی وہ صحیح اس ٹھیک. سے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے آزر سے، اور یعنی اس میں جو ایک تھوڑا سا امپلیسٹ ہے وہ چیز فَاتَّبِعْنِی میں، دیکھیں عہد کا جو ہے وہ فَاتَّبِعْنِی کے بعد ہے. آپ غور کر رہے ہیں. اتباع کرو گے تو پھر ملے گی. یعنی اس کا میری مطلب کیا ہے؟ اتباع کرو گے تو میں تمہاری ہدایت کروں گا. اچھا 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 تو اس کا اچھا. مطلب کیا ہوا، اتباع کرنے کی توفیق تو پھر خدا کی طرف سے آئے گی نا. صحیح ہے صحیح ہے بالکل صحیح. اتباع کرنے کی توفیق تو تزکیہ نفس کے ساتھ ملے گی نا. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. یہ انڈیکیشن ہے، یہ یقیناً یہ بھی باریک انڈیکیشن ہے. جی. صحیح ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اور رحمان کی عبادت کے بالمقابل کیا ہے، عبادت شیطان، بندگی ہے شیطان. اور شیطان کی بندگی کا کیا مطلب ہوتا ہے، سمپلی کہ تم کس کو فالو کر رہے ہو، کس کی اتباع کر رہے ہو، کس کی بات مان رہے ہو، کس کے پیغام کو قبول کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شیطان کے نام پر کوئی بت بنا کے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دے، یا باقاعدہ شیطان کو مطلب کوئی گاڈ قرار دے کر اس کی پرستش شروع کر دے. یہ نہیں ہے. مطلب یہ پانچویں امام کی روایت ہے
کہ بندگی شیطان یعنی شیطان کی بات کو قبول کرنا اور اس رستے کو فالو کرنا، یہ عبادت شیطان۔ تو مجھے چھوڑ کر شیطان کی اتباع نہ کرو، اس کی بندگی نہ کرو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ بے شک شیطان کون ہے؟ رحمان کا معصیت کار ہے، رحمان کے رستے کو چھوڑ دینے والا ہے۔ معصیت کا معنی ڈیویٹ کر جانا، راہ کو ترک کر دینا۔ بے شک شیطان رحمان کا معصیت کار ہے، یعنی شیطان کی راہ رحمان کی راہ الگ الگ۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے اب میں اس بات کا خوف رکھتا ہوں کہ آپ کو رحمان کے عذاب میں سے کچھ آ کے نہ پکڑ لے۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اور اس عذاب کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر آپ کی اور شیطان کی ولایت قائم ہو جائے گی۔ آپ کیا ہو جائیں گے؟ شیطان کے ولی ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے ہم کو ایک بات اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہدایت کیسے پہچانی جاتی ہے؟ ولایت سے پہچانی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ولایت ہدایت کے ہونے یا نہ ہونے کا اصل اور حقیقی معیار ہے۔ اور ولایت کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ کا دل کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کی بات مان رہے ہیں، کس کا نظریہ قبول کر رہے ہیں، آپ کا مزاج اور آپ کی فکر کس کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ یہ پورا کنیکشن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک، صحیح جی کلیئر ہے جی یہ جی، بات؟ کس کی ولایت میں ہیں آپ؟ صحیح۔ ٹھیک ہے، اور ولایت کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا نا، جو پیچھے کی آیتوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ اگر آپ نے اس یعنی کہ شیطان کی بات سننا شروع کر دی، میں جو رحمان کا نمائندہ ہوں میری اتباع سے باہر ہو گئے، تو پھر ولایت کس کی قائم ہو جائے گی؟ ولایت شیطان میں آپ چلے جائیں گے، اور ولایت شیطان عذاب من الرحمن ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ نتیجہ ہوگا۔ یہاں پہ ایک سوال تھا، سوری، یہاں پہ ایک سوال تھا کہ شیطان کا تو تصور ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، لیکن جب وہ اپنے بزرگ سے کہہ رہے ہیں لیابی ہی، تو وہاں شیطان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ بت پرست ہیں۔ تو ان کے نزدیک شیطان کا کیا کانٹیکس تھا؟ وہ بھی شیطان کو وہی سمجھتے تھے کہ جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا؟ شیطان جو دیکھیں، شیطان جو آدم کے لیے جس شکل میں ظہور کیا نا، وہ شیطان ایک ایجنٹ ہے کہ جو خدا سے ہٹاتا ہے، یعنی معصیت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور خدا سے ہٹانے کے بعد کسی نہ کسی تاریکی کے گڑھے میں لے جا کے گرا دیتا ہے۔ یہ ہے شیطان کا موٹیو اور ایجنڈا، جس پر وہ حضرت آدم کے زمین پر آنے کے وقت سے لے کر اور اب تک وہ اور اس کے تمام افواج اور کارکنان اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ شیطان۔ اچھا، تو شیطان ولیہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو یعنی اب آپ یہاں سے سمجھیے کہ شیطان ایک نظام ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک پورا سسٹم ہے کہ جو سسٹم سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے؟ معصیت پر آمادہ کرتا ہے، یعنی خدا کا رستہ چھوڑ دو، نبی کی اتباع سے الگ ہٹ جاؤ، جو ہم نے حضرت نوح کے واقعے میں بھی آپ کو سارا پورا سیکوینس بتایا تھا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِی اور وہ سب کچھ، تو وہ سب چھوڑ دو۔ تو ایک دفعہ جب معصیت ہو گئی یعنی خدا کا رستہ چھوٹ گیا، تو پھر انسان غلطیوں پر غلطیاں کرتا ہے، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، اتباع خواہشات، اتباع شہوات، وہ سب شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر الٹیمیٹلی خدا کی ولایت سے باہر نکل جاتا ہے اور شیاطین اس کے اولیاء ہو جاتے ہیں، شیطان ولی ہو جاتا ہے۔ سر ایک منٹ، یہ والی آیت کو دوبارہ بتائیے گا، 45 والی کو، یا ابتی انی اخاف۔ کون سی آیت؟ یہی دوبارہ بتا دیجیے گا، انی اخاف ان یمسک عذاب۔
جی کہ میں اس بات کا خوف رکھتا ہوں کہ تمہیں پکڑ لے گا رحمان کی طرف سے ایک عذاب، اور اگر رحمان کی رحمانیت کی جگہ عذاب آ گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، تو آپ شیطان کے ولی ہو جاؤ گے۔ یعنی شیطان کا ولی ہونا کس بات کی علامت ہے؟ شیطان آپ کا عذاب ولی، من الرحمان کی۔ جی شیطان کی سرپرستی میں چلے جائیں گے، یہ ہوگا نا، شیطان جی آپ کا ولی ہو جائے گا یا آپ شیطان کے ولی ہو جائیں گے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں۔ سر یہ یہ صحیح ہے۔ یہ جملہ ہے نا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا آخر کا نا کہ فتکون، پس تم ہاں ہو جاؤ گے، تم ہو جاؤ گے للشیطانی، شیطان کے لیے ولی، تم ہو جاؤ گے شیطان کے لیے ولی، یعنی تمہاری کمپینین شپ اس کے ساتھ ہو جائے گی، آ جائے گی۔ تمہاری دوستی، تمہاری قربت، کیونکہ ولایت کا جو لٹرل میننگ ہے نا، جو اوریجنل روٹ میننگ ہے وہ قربت کا ہے، تقرب کا معنی ہے سرپرستی، ولایت۔ قربت، جی سرپرستی نہیں ہے اصل معنی، سرپرستی ڈیرائیوڈ میننگ ہے۔ یہ بات بہت غور سے سننے والی ہے، ولی کا اصل معنی کیا ہے؟ نارملی تو سرپرستی تقرب، جاتے ہیں نا ولی تقرب۔ کا، ولی کے جی گڑ گانے اسی لیے میں آپ تھوڑا بول سا لیجیے، آپ بول لیجیے، بول لیجیے۔ کیونکہ میں ولی کا مطلب سرپرست لے رہی تھی نا، تو اس لیے میں ذرا وہی کہ آپ ہو جائیں گے شیطان کے سرپرست، تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا کنفیوژن نہیں، ہے۔ ولی کا معنی ہے تقرب، ٹھیک ہے؟ قربت کے مختلف وہ ہیں، انسٹنسز ہیں، موارد ہیں۔ ایک قربت ہوتی ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے برابر لیول پر ہوتے ہیں، تو وہ جو قربت ہوتی ہے وہ ولایت، دوستی، فرینڈشپ ہوتی ہے اس جگہ پہ۔ اور کچھ جگہوں پر یہ قربت ان دو پرسنالٹیز میں ہوتی ہے جس میں ایک لیول اوپر ہوتا ہے، دوسرے کا لیول نیچے ہوتا ہے، تو اوپر والا جو ہے پھر وہ نیچے والے کا سرپرست یا گائیڈ بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا ایپلیکیشن ہے ولی کے معنی کا، کہ جس میں سرپرستی یا گائیڈ اور رہنما کا معنی ہے، لیکن ولی کا اصل معنی تقرب ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہی کیا بات معنی تو ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ بغیر تقرب کے ولایت کہاں سے ایگزسٹ کرے گی؟ ہاں لیکن اس آیت میں کن ولی کے کن معنوں میں لیا جا رہا ہے؟ شیطان کو اوپر رکھا جا رہا ہے یا شیطان اور اس یہ ڈیپینڈ شخصیت کو؟ کرتا ہے، دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی ہاں انسان بعد میں شروع میں نہیں جاتا شیطان کا فرینڈ ہوتا ہے ہے، اور اس کے بعد اس کا نوکر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا نوکر ہو جاتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، یعنی دونوں معنی آ سکتے ہیں، پہلے فرینڈ ہوگا پھر الٹیمیٹلی وہ اس کا غلام ہو جائے گا، یعنی کہ نوکر ہو جائے گا، اور پھر یعنی کہ اس کی سرپرستی میں آ جائے گا، پھر اس کی تو سرپرستی میں آ جائے گا۔ دونوں جگہ پر ولی کا معنی اپلائی ہو رہا ہے۔ صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ ابھی آج ایک آیت اور بات کر کے ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ قال، تو آزر نے کیا جواب دیا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم؟ اراغب، راغب عن کا مطلب ہوتا ہے کہ، مطلب ویسے تو ہم رغبت کا معنی سمجھتے ہیں نا، میل، اٹریکٹ ہونا، لیکن اگر اس کے ساتھ عن آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے موو اوے، یعنی تو اے ابراہیم کیا میرے خداؤں سے دور ہٹ رہا ہے، کیا ان کو شن آف کر رہا ہے، ریجیکٹ کر رہا ہے؟ یہ آ ہے، ٹھیک ہے نا، آ یعنی کوشچن ہے۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے خداؤں سے دور ہٹ رہا ہے، ان کو ماننے سے انکاری ہے۔ لئن لم تنتہی، اگر تو نے اس سے باز نہ آیا، اس روش کو ترک نہ کیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، تو یقیناً میں تجھے رجم کر دوں گا۔ رجم کا معنی کیا ہے؟ پتھروں سے پتھر مار سنسار مار کر مار ہلاک مار کر کے دوں گا۔ ہلاک کر دینا۔
वहजुरनी, मुझसे दूर हो जा, हिजर यानी दूरी, मलिया एक लॉन्ग टाइम के लिए, यानी मेरी नजरों से दूर हो जाओ और मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटे से नुक्ते की तरफ, मतलब वो नुक्ता अपने वजन में बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसको मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने बयान कर दूं कि देखें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, वो कौम क्या बात हो रही थी, ये सूरह अंबिया को देखें, वहां पर बात हो रही थी कि ये खुदा सही है या नहीं है, और हक बता, हक तुम्हारे पास है या नहीं है, रब कौन है, फला है फला। दुरुस्त है ये बात? हमने ये नोट की पीछे कौम से गुफ्तगू में? जी जरा मेरे साथ रहिएगा। जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सही। नोट किया? जब आजर के साथ गुफ्तगू हो रही है तो आजर के साथ खुदाओं के सही या गलत होने की कोई बहस नहीं है। इस डिफरेंस को आप नोट कर रहे हैं? इस डिफरेंस को आप नोट कर रहे हैं? कि वहां पर कौम से ये बहस हो रही थी, ये सही नहीं है, ये गलत है, रब्बे समावात व अर्ज की परस्तिश करो, इस धोखे में ना पड़ो, और उनके लिए हजरत इब्राहीम ने एक तरीका इस्तेमाल किया कि जिससे थोड़ी देर के लिए उनकी फितरी हिदायत उभर के सामने भी आई। ये हुआ। आजर से क्यों वो सब बातें नहीं कर रहे, और आजर क्यों उनसे ये सब नहीं बोल रहा कि उस पर बहस करता? उस पर बहस करता ना कि इब्राहीम तुम किस खुदा का पैगाम लेकर आ गए हो, तुम्हारा खुदा कौन है, उसके बारे में कुछ बताओ, ये करो। कुछ भी नहीं। स्ट्रेट अवे क्या वर्डिक्ट है कि ए इब्राहीम, क्या तू मेरे खुदाओं से मुंह मोड़ने वाला है, उनको रद्द करने वाला है? अगर तू इस काम से बाज नहीं आया तो मैं तुझे पत्थर मार के हलाक कर दूंगा, और अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरी नजरों से दूर हो जा, तवील अरसे के लिए या हमेशा के लिए। ये क्या बता रहा है चीज आपको? ये जो आजर के अंदर है ये क्या बता रही है? बड़ा आजर के अंदर सख्त है। क्योंकि ये ज्यादा जी ही जी रिजवान साहब पहले बात करें जी। हाँ, कि वो चूंकि आजर के अंदर ये सलाहियत ही नहीं है, जो देख चुके हैं इब्राहीम कि उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो हक को तस्लीम कर सके, तो उनसे ये बात नहीं की जा रही है। और उसका जवाब भी उसने यही दिया आजर ने कि तुम मेरे खुदा से अलग होना चाहते हो, दूर होना चाहते हो। तो इससे भी जाहिर हो रही है कि वो सीखना नहीं चाह रहा था, उसके नफ्स के अंदर वो क्वालिटी ही नहीं थी। ठीक जी, अब मोहतरमा आप फरमाइए। जी सर, मैं यही कह रही थी, बड़ा सख्त जुमला है ये, और यही जो भी रिजवान भाई ने जिसको बयान किया, मैं भी यही कहना चाह रही थी। ठीक जी, ठीक है। शबाना साहब जी। सर या तो मेरे ध्यान में ये है उनको कि उनको आजर जो है, अभी उनको बोलने दें, वो बेचारी। हाँ सर जी, सॉरी। जी सर, बस यही कह रही थी कि वो भी शिर्क में इतना डूबा हुआ था कि उस पर हजरत इब्राहिम को मालूम भी था कि वो ना, उसने सवाल किया आजर ने कि अल्लाह के बारे में बताओ, या कोई सवाल ही नहीं किया उसने खुद से। तो इसलिए उन्होंने यानी मोहर लग गई थी उसके ऊपर। शहजाद साहब अब आप बात करें जी। मैं ये समझ जाऊं कि आजर जो है वो इस सिस्टम का बेनिफिशियरी था, तो उसको इससे कोई मतलब नहीं था कि कौन सही है कौन गलत है, उसको ना पता था सब यहाँ कुछ। पर जी सही उसको पता था सब कुछ, लेकिन उसको क्योंकि अपना इंटरेस्ट था, तो उसको सिर्फ अपना इंटरेस्ट देख रहा था कि मेरा बुत तलाशी वाला बिजनेस खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। इस बात की तरफ हमने इशारा दिया था पिछली दफा जी कि आपने हम इस इशारा पर किया था, बेनिफिशियरी था पूरे सिस्टम का, इस पूरे निजाम का, कि ये जो पूरा निजाम होता है ना, ये बुत परस्ती वाला ये पूरा निजाम है जो खुदाई निजाम की जगह लाके रखा जाता है। इस निजाम के अंदर एक तो ऊपर जो बैठा हुआ है, जो पहले बादशाह था, आज निजाम तागूत है। उसके बाद दूसरे उसके रिसीवर्स होते हैं अवाम,
کہ جن کے لیے اس بات کو خاص طور سے یقینی بنایا جاتا ہے کہ یہ بے معرفت رہیں، اور ایون اگر ان کے پاس معرفت آ بھی جائے تو ان کا تزکیہ اتنا خراب ہو کہ یہ اپنے علم پر عمل ہی نہ کر سکیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح ہے. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں تو یہ جتنی بھی آپ کی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور یہ ساری انڈسٹریز ہیں، یہ سب کس کام کے لیے ہیں؟ آپ کے تزکیے کو تباہ کرنے کے لیے. ٹھیک، کہ لوگ جو ہیں ان کا تزکیہ اتنا خراب ہو، ان کے نفس میں اتنی پلیدگی ہو کہ اگر صحیح بات سمجھ میں بھی آ جائے نا تو اس پر عمل نہیں ہو سکتا، عمل نہ ہو سکے اس پر. ٹھیک، تو ان دونوں کے درمیان جو جوڑنے والا لنک ہے نا وہ یہ بیچ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو رول یہاں پر کون پلے کر رہا تھا؟ آذر. اس سسٹم میں آذر یا اس جیسے لوگ. اور نارملی اگر آپ دیکھیں، یعنی کہ اگر آپ ہیومن سوسائٹی میں دیکھیں تو یہ رول جو ہے نا وہ 3 طبقات پلے کرتے چلے آ رہے ہیں. 3 طبقات ہیں جو مل کے آذر بنتے ہیں. یہ آذر والی مطلب پرسنالٹی کو کریٹ کرتے ہیں. وہ 3 گروپس کون سے ہیں؟ ایک ملٹری فوج، دوسرے ریلیجس پریسٹ، راہب، ربائی، مولوی سو آن، اور تیسرا عمرا یا بازاری مرچنڈائز جن کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے. تو نظام طاغوت آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں صحیح. قرآن کریم نے جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے نظام طاغوت بہت اچھا سمجھایا ہے. آپ اس فرق کو دیکھ کے چونکنا چاہیے نا آپ کو کہ یہ کیا بات ہوئی، یہاں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، ان سے تو اتنی بحث ہو رہی ہے، بہت توڑے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم پلان بنا رہے ہیں سب. یہ تو اسٹریٹ اوے بالکل اسٹریٹ بات ہے کہ میرے آلہہ خداؤں کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے گو اوے. ٹھیک ہے، وہ گو اوے پہ اتنا زور کیوں دے رہا ہے؟ کہ وہ گو اوے پہ پبلک اتنا کو زور بچا، کیوں دے رہا ہے؟ وہ پبلک کو بچانا چاہتا ہے کہ یہ جو آیا ہے، یعنی کہ یہ جو میرا بیٹا بن کے آیا ہے، اس سے میری توقع تھی کہ یہ میرے بزنس کو اسٹرانگ کرے گا. اسلام کرے گا. یہ تو میرا بزنس ہی تباہ کرنے پہ تل گیا. تو گم ہو جاؤ یہاں سے. اس میں ایک اور تھوڑی سی میں ایک اور کچھ ایڈیشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ملٹری اور راہب، مولوی اور تاجر جو ہے وہ مل کے جو ہے نا وہ بادشاہ کو تخلیق کرتے ہیں، طاغوت، بادشاہ طاغوت کو تخلیق کرتے ہیں. آذر اس کا میڈیٹر ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں. نہیں، ایک جو نظام ہے نا اس نظام کو مضبوط جیسے قرآن کریم نے اس کی جو باقاعدہ پرسونیفائڈ ایگزامپل دی ہے وہ فرعون کی دی. جی وہ ایز اے بادشاہ. فرعون اپنی جگہ پر موجود تھا، جو کہہ رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی. ٹھیک ہے، یہ فرعون کا ورڈکٹ تھا. اس کے بعد اس کے پریسٹ اور اس کی ملٹری اور اس کے جو دولت مند عمرا تھے، یہ سب کے سب مل کر وہ ایجنسی کریٹ کر رہے تھے کہ جو فرعون کے انا ربکم الاعلی والے ایجنڈے کو پورا کر رہے تھے. صحیح. لیکن اس کے بیچ میں بھی تو کچھ لوگ ہوں گے نا جو اس کو پروموٹ کرنے والے بھی لوگ. وہ یہی ہے نا، یہی تو ہے. یہ دینے کے جیسے بت پرستی کہاں سے پروموٹ ہو رہی ہے؟ اسی سے تو ہو رہی ہے کہ وہ جو پریسٹ ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کون ہے جو ان سب چیزوں کو لے کے سامنے آ رہا ہوتا ہے. یہ سب لوگ خود سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی آ کے کانوں میں پھونکتا ہے کہ نہیں پھونکتا؟ یہ کر لو، اس سے اتنا مل جائے گا، یہ رسم اپنا لو، یہ رواج کے پیچھے چلے جاؤ. یہ لوگ خود سے تو نہیں کرتے نا. جی تو وہی بات ہے کہ یہ آذر اس انٹرمیڈیٹ لنک کا سمبل ہے. ویری رائٹ. جس کو اس بات سے دلچسپی ہے کہ یہ بت پرستی والا نظام ہر حال میں قائم رہنا چاہیے. یہ توحید والا انسان کہاں سے آ گیا بیچ میں؟
انٹرمیڈیٹ لنک، یس بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ ٹھیک. تو ماشاء اللہ. اس نے کہا کہ یا تو میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا ورنہ یہاں سے نکل جاؤ، یہاں نہیں رہو. تو آپ لوگ ایگری کر رہے ہیں نہیں، یا اپنی اس بات پر آپ زیادہ قائم ہیں کہ آزر کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا اس لیے حضرت ابراہیم نے اس کو تبلیغ نہیں کی؟ کون سا نظریہ آپ کو زیادہ بہتر لگ رہا ہے؟ یہ بہتر ہے جو ابھی آپ نے فرمایا ہے. آزر بہت سمجھدار شخص تھا، آزر کوئی بیوقوف شخص نہیں تھا. اپنے فائدے کے لیے وہ سمجھدار تھا. یہی ہوتا ہے جو بت تراش ہوتے ہیں نا، بت تراش کر اور لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں بت بنا بنا کر. اور یہ بت جو آج کے دور میں ہیں، پیٹریوٹزم، نیشنلزم، اس کے بعد فرقے واریت، یہ سب کے سب بت اسی قسم کے لوگوں نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے کہ جن کی بنا پر پھر وہ جو اوپر جو بیٹھا ہوتا ہے نا، یعنی آج کل کے دور میں آپ کو کوئی پرسن نظر نہیں آئے گا نمرود و فرعون کے طریقے سے. آج کل کے دور میں وہ ایک سسٹم ہے، نظام ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بیچ والے لوگ جو ہیں نا، یہ سارا اسی کے لیے اس کی راہ ہموار کرتے ہیں اور اس کے لیے اور ایسے بت تراشتے ہیں، ایسے بت بناتے ہیں کہ وہ اس کا رول جو ہے نا وہ پرپیچویٹ کرتا رہے. اچھا میں کامنٹس کرنا چاہ رہا ہوں، اجازت سے. یہ ابھی خار نے جو جملہ کہا نا، وہ مجھے بڑا کمال کا جملہ لگا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے مفاد میں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ سمجھدار نہیں ہوتے ہیں، اپنے مفاد میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں. ایکچولی سمجھدار نہیں ہوتے، حق کو نہیں پاتے. وہ آپ اصطلاحی سینس میں لائیں. جیسے وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جو شخص اپنے علم کے خلاف چلتا ہے وہ حقیقتاً جاہل ہوتا ہے. لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ عالم ہونا بند ہو جاتا ہے؟ نہیں، عالم ہونا بند نہیں کرتا. آف کورس عالم تو ہوتا ہے، عالم تو رہے گا وہ. یعنی آج کل جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ایتھیزم کی بات کر رہے ہیں، تو کیا وہ بطور سائنٹسٹ جاہل ہیں؟ بالکل بھی ایسا نہیں. نتیجہ دینے میں جاہل ہے، راہ چلنے میں جاہل ہے. تو بات یہ ہوگی کہ اپنے مفاد میں جو ہے نا وہ بہت سمجھدار ہیں. اپنے مفاد میں بھی اور اوور آل بھی سمجھدار ہیں، ذہین ہیں، ذہین افراد ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. لیکن اپنے عمل میں راہ انتخاب میں اس میں خباثت ہے. اچھا، مسئلہ وہاں پر ہے، مسئلہ ان کی سمجھ کا نہیں ہے، مسئلہ ان کی اور اسی لیے آپ دیکھیں بہرحال آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، میں ایکسٹینڈ کیے جا رہا ہوں. بالکل بہت ٹائم، مسئلہ نہیں ہے، ہم تو بالکل تیار بیٹھے ہیں سننے کے لیے. آپ ایک سورہ مدثر میں دیکھیے گا کہ جہاں پر ایک جملہ ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، کہ اے پیغمبر مجھے اور اس کو چھوڑ دیں، مطلب مجھے اور اس کو ڈائریکٹ نمٹنے دیں، آپ بیچ سے ہٹ جائیے، جس کو میں نے تنہا منفرد خلق کیا. یہ کون شخص تھا؟ یہ رسول کے زمانے میں ایک شخص انسان تھا، ولید بن مغیرہ. اور اس کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ مطلب ملٹیپل جہاد سے، مختلف جہاد سے وہ بہت ہی ہائی پروفائل شخص تھا. یعنی وہ بہت زیادہ امیر بھی تھا، اس کے پاس خاندان جو عرب کے اندر ایک بڑی میرٹ سمجھی جاتی ہے خاندان کا بڑا ہونا، وہ بھی تھا، اور بہت ہائی لیول انٹلیکچوئل بھی تھا وہ. ٹھیک ہے، یعنی تمام چیزیں. تو آپ دیکھیے گا کہ قرآن نے اس کا ذکر کیسے کیا کہ میں نے اس کو جو ہے مال دیا، بیٹے دیے، سب دیا. جعلت له مالا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید، اور پھر اس کے بعد بھی اس کی لالچ ہے کہ اور بھی ملے مجھے. اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ فقتل، وہ قتل کر دیا جائے. کیف قدر، کہ اس نے کیسا اندازہ کیا، کیسا نظریہ دیا. ثم قتل کیف قدر، پھر وہ قتل کر دیا جائے کہ اس نے کیا اندازہ گیری کی.
اور وہ اندازہ گیری کیا تھی کہ جب اس نے پہلی دفعہ قرآن سنا تھا تو اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا ما ھذا کلام البشر. قرآن نے ظاہر ہے وہ ایک بہت ہائی لیول کا انٹلیکچوئل شخص تھا, سمجھدار شخص تھا, ما ھذا کلام البشر اس کے منہ سے نکل گیا. لوگوں میں چہ میں گوئیاں ہونا شروع ہو گئیں کہ جی ولید نے تو محمد کا دین قبول کر لیا, اور بہت بڑی بات تھی اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو فالو کرتے. جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو اس نے کہا, وہ گھبرا گیا, یا وہی سائڈ سے پریشر پڑا ہوگا ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں کا, تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دو. وہ 1-2 دن کتنے دن اپنے گھر میں بند ہو کے بیٹھا رہا, اور اس کے بعد وہ نکل کے آ کے کہنے لگا کہ محمد جو کلام لے کر آئے ہیں نعوذ باللہ یہ سحر ہے, جادو ہے, جو انسان کو اپنے سحر میں مبتلا, اس پر یہ آیت آئی. اتنی سخت کیوں آئی آیت یہ, کیوں اتنی سخت؟ 2 مرتبہ قرآن کہہ رہا ہے قتلا, اپنی اندازہ گیری کی بنا پر جو اس نے کنکلوژن دیا, جو ایسٹیمیشن دیا آفٹر ڈیلیبریشن, اس بنا پر قرآن کہہ رہا ہے فقتلا ثم قتلا. کیوں اتنا سخت جملہ ہے؟ کیونکہ وہ بہت سمجھدار تھا, حقیقی معنوں میں سمجھدار تھا, اور اس کے بعد یہ ڈیسیژن یہ آپ کی قرآن کی بات کی جو ہے نا تائید ہو رہی ہے اس میں. تو وہی آپ کی بات کا جواب مل گیا نا. جی سمجھ کہیں نہیں جا رہی, سمجھ کہیں نہیں جا رہی. جی جی صحیح, اس کا مطلب ایک اور بھی تو ہو گیا نا, ایک تو وہ خود ہوا اپنی ذات میں, اور دوسرا یہ کہ اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اپنا بہکایا. یہی تو بات ہے نا, اسی لیے تو علماء اور عمرا جب گڑبڑ کرتے ہیں, رسول خدا نے کیا فرمایا کہ 2 طبقات نے میری کمر شکستہ کر دی, علماء اور عمرا. مطلب یہ شخص یونیک پرسنالٹی تھا کہ علماء اور عمرا دونوں میں شامل تھے, اور پھر یہ بات کر رہا ہے. تو ظاہراً کتنے لوگ رک گئے, ظاہراً کتنے لوگ رک گئے انہیں ہدایت کے اس سے یا اسلام قبول کرنے سے. تو اس حوالے سے سمجھ وغیرہ سب رہتی ہے, لیکن وہی جو نفس کی بدبختی اور خباثت ہے نا, وہ غالب آ جاتی ہے. اور سب کچھ ہونے کے باوجود انسان اپنے باطن میں اندھا اور نابینا ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, چلیں, آج بہت ٹائم ہو گیا. نہیں جزاک اللہ سر, بہت ساری چیزیں تو بہت کلیئر سے شکل بنتی جا رہی ہے, جو ہے نا جو کہنا چاہیے پزل کے بعد جو شکل بننی شروع ہوتی ہے نا, وہ کافی حد تک کلیئر ہونے لگی ہے چیزیں. چلیں, السلام علیکم. تو اگلا جو ہے, اگلا آپ کے پاس آج 17 رمضان ہے. جی ہمارے پاس جی جی. تو یعنی اب اگلا سیٹرڈے جو آئے گا 24 ہوگا, تو شب قدر تو گزر چکی ہوگی. ہاں شب قدر گزر چکی ہوگی. تو کریں گے. ہاں سر انشاءاللہ سر, بالکل انتظار کرتے ہیں. صحیح تو سر. چلیے, خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.